پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی سیریز کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنی تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف، کہا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ہمارے رب، ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نجات پا گئے تو انہوں نے کہا، یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری راہ نمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کو دیے ہوئے قربانی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے بالکل بھر گیا اور وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کرنے لگے۔ ایک آنسو کا قطرہ ان کی آنکھوں سے گرا اور وہ اسماعیل کو یاد کرنے لگے۔ اسی دوران 3 فرشتے زمین پر اترے، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام۔ وہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے انہیں اندر بلایا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اجنبی ہیں۔ انہوں نے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور یہ پکا کیا کہ وہ آرام سے ہیں۔ پھر وہ اندر چلے گئے۔ پھر ان کی بیوی سارہ علیہ السلام آئیں۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 اجنبی شخص آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں نہیں جانتا ان میں سے کسی کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ہمارے پاس کھانے میں کیا ہے؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک بھیڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک بھیڑ؟ ان کے لیے ایک موٹا بچڑا ذبح کرو، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ خادموں نے اس بچڑے کو بھونا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور کھائیں، اور انہوں نے خود کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے رہے، لیکن انہوں نے جب اپنے مہمانوں کو دیکھا تو انہوں نے غور کیا کہ ان لوگوں نے ابھی تک کھانے کو چھوا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھائیں گے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھانے لگے، لیکن انہوں نے جب پھر ان کی طرف دیکھا تو وہ پھر نہیں کھا رہے تھے، ان کا ہاتھ کھانے کی طرف گیا ہی نہیں تھا ابھی تک۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگے، ان کا ڈر بڑھنے لگا۔ تب فرشتوں نے اس چیز کو بھانپ لیا اور ان سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا،
بے شک میں خوف میں ہوں، میں نے آپ لوگ سے کھانا کھانے کو کہا لیکن آپ لوگوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، کیا آپ میرے ساتھ کوئی نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں سے ایک فرشتہ مسکرایا اور کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف مخاطب ہوا اور انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں ہمارے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔